السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ صدیوں بعد کی ایپیسوڈ 1 ملاحظہ فرمائیے۔ انسپکٹر قادری نے اپنے بیگ سے بسکٹوں کا پیکٹ نکالا اور کھول کر بسکٹ کھانے لگا۔ اب وہ بھی اس پتھر پر بیٹھ چکا تھا جس پر اس کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ نیچے سڑک پر وادی کا ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا جو نہایت صاف اور شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر قادری اندھیرے اور بدروحوں کی دہشت سے بے نیاز بسکٹ کھا رہا تھا۔ بسکٹ کھا کر اس نے خالی ڈبہ پانی میں پھینک دیا اور پھر اس نے پتھر سے اتر کر جوتے اتار کر اسی پتھر پر رکھ دیے اور ہاتھ دھو کر پانی پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے وضو کیا اور اسی پتھر پر چڑھ کر نماز پڑھنے لگا۔ سمت کا تعین تو اس نے سورج کو دیکھ کر لیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے جوتے پہنے اور کوئی عمل پڑھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہی اسے اندھیرے میں بھی نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام بدروحیں اور دوسری غائب چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس کے پتھر سے کچھ دور کئی چڑیلیں کھڑی تھیں جو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پانی پر بدروحیں تیرتی نظر آ رہی تھیں جیسے وہ ہوا پر چل رہی ہوں۔ پانی پر پھسلنے کے باوجود ان کے پاؤں اسی طرح خشک ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ چڑیلیں آہستہ آہستہ انسپکٹر قادری کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کو قریب آتے دیکھ کر انسپکٹر قادری نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاندی کا چھوٹا سا پستول نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر چڑیلیں قہقہے لگانے لگی اور پھر وہ انسپکٹر قادری پر جھپٹ پڑی، مگر اس سے پہلے کہ وہ انسپکٹر قادری تک پہنچ پاتی انسپکٹر قادری نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس چاندی کے پستول میں سے مقدس پانی کی ایک دھار نکلی اور جس چڑیل پر پانی گرا اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور دوسری چڑیلیں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ جن چڑیلوں کے جسموں میں آگ لگ چکی تھی وہ وادی کے پانی میں غوطہ لگا رہی تھیں اور چیخ رہی تھیں، مگر پانی میں غوطے لگانے کے باوجود ان کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری چڑیلوں کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر انسپکٹر قادری نے چیخ کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان کتنا طاقتور ہے۔ انسپکٹر قادری کی بات سن کر وہ چڑیلیں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ غائب ہونے کے باوجود بھی انسان ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ جن چڑیلوں کے جسموں کو آگ لگی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی اور ان کی راکھ پانی میں بہتی جا رہی تھی۔ انسپکٹر قادری نے مقدس پانی کا پستول خاص طور پر تیار کیا تھا تاکہ بدروحوں اور چڑیلوں وغیرہ سے نمٹا جا سکے۔ اس نے پانی پستول میں بھر کر اس پر ایک خاص عمل کیا تھا جس سے پانی میں بدروحوں اور دوسری خبیث طاقتوں کو جلانے کی تاثیر پیدا ہو گئی تھی، اور اب پستول چاہے 1,00,000 بار بھی استعمال کیا جائے اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسپکٹر قادری کے ہاتھ میں نورانی طاقت کا پستول دیکھ کر تمام بدروحیں فرار ہو گئیں اور وہ چڑیلیں بھی چیختی ہوئی بھاگ گئیں۔ اب پھر وہاں سناٹے اور وحشت کا راز تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ انسپکٹر قادری نے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور ہاتھ میں چاندی کا پستول لیے وہ اوپر قلعے کی طرف چل پڑا۔ سامری نے ابھی رقص کی محفل سجائی ہی تھی کہ اس کے قلعے کی دیوار پر بنا ہوا ایک کالے پتھر کا الو پھڑ پڑایا اور اس نے چیخ کر 3 بار کہا، سامری، انسپکٹر قادری تیری موت بن کر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی سامری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غصے سے اس پتھر کے الو کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے پتھر کا الو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ پھر سامری نے دوبارہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سامری بڑے رعب سے چلتا ہوا قلعے کے دروازے سے باہر آ گیا اور پہاڑی کے سرے پر کھڑا ہو کر اوپر چڑھتے ہوئے انسپکٹر قادری کو دیکھنے لگا۔ اس کو دیکھ کر سامری نے حقارت سے زمین پر تھوک دیا اور انسپکٹر قادری کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اچانک انسپکٹر قادری کے سامنے پہاڑی شق ہو گئی۔ اب انسپکٹر قادری کے سامنے ایک بہت بڑی اور گہری دراڑ پڑ چکی تھی اور اس دراڑ کو پار کر لینا انسپکٹر قادری کے بس سے باہر تھا۔ پھر سامری شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے تخت پوش پر آ بیٹھا اور رقص و سرور کی محفل دوبارہ شروع ہو گئی۔ اپنے سامنے پہاڑی میں دراڑ پڑتے ہی انسپکٹر قادری نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ سامری یا اس کی بدروحوں کا کام ہے۔ اس نے فوراً ہی چاندی کا پستول جیب میں ڈالا اور ہاتھ بلند کر کے کوئی عمل پڑھا۔ اس کی عمل پڑھتے ہی ایک سنہری پرندہ نمودار ہوا جو کہ اونٹ جتنا بڑا تھا۔ اس سنہری پرندے نے انسپکٹر قادری کے ہاتھوں کا تھام لیا اور اسے دراڑ کے پار چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ پرندے کے غائب ہوتے ہی انسپکٹر قادری نے اپنی جیب سے چاندی کا پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی اسے ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔
کچھ ہی دیر میں انسپکٹر قادری پہاڑی پر چڑھ کر قلعے کے دروازے تک جا پہنچا۔ قلعے کے دروازے کا ایک حصہ منہدم تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سامری کے پیچھے کھڑے سنداش جن نے ایک کریہا چیخ ماری اور کہا، آقا سامری، ہماری رکشا کرنا، انسپکٹر قادری قلعے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی سامری بھی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسپکٹر قادری اس اتنی بڑی دراڑ کو پار کر لے گا۔ انسپکٹر قادری نے اندر داخل ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ سامری ایک تخت پوش پر بیٹھا تھا، 3 جن اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس کے دائیں بائیں پتھر کی کرسیوں پر عجیب سی شکلوں کے لمبے تڑنگے لوگ بیٹھے تھے، اور قلعے کے صحن کے ایک طرف انسانی آنکھوں والا چراغ روشن تھا، جس کی روشنی میں قلعے میں دن کا سا سما تھا۔ سنداش جن کی چیخ اور آواز سنتے ہی سب دم بہد رہ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر انسپکٹر قادری پر حملہ آور ہوتے، انسپکٹر قادری نے پستول کا ٹریگر دبا کر چاروں طرف گھوم گیا۔ اس کے گھومتے ہی جس پر پانی گرا اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ یہ دیکھتے ہی سامری کے پیچھے کھڑے تینوں جن اور دوسرے بچ جانے والے لوگ فوراً غائب ہو گئے اور سامری اکیلا رہ گیا۔ انسپکٹر قادری فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا سحرِ اعظم سامری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر سامری نے اس کے چاندی کے پستول کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، مجھے اس کھلونے سے ڈرانے آئے ہو؟ یہ کھلونا تمہاری موت بھی بن سکتا ہے۔ سامری امر ہو چکا ہے، تمہارے یہ کھلونے مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ یہ کہہ کر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے آگ کے شعلے نکل کر برق رفتاری سے انسپکٹر قادری کی طرف بڑھے، مگر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ واپس سامری کی طرف پلٹ آئے۔ مگر ان کے پلٹنے سے پہلے ہی سامری تخت چھوڑ چکا تھا۔ وہ شعلے سیدھے سامری کے تخت پر گرے اور اس کو آگ لگ گئی۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو ان شعلوں کا سامری سے ٹکرا جانا یقینی تھا۔ یہ دیکھ کر سامری نے کہا، اوہ، تو تم نوری شکتی رکھتے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم جیسے ہزاروں مل کر بھی سامری کو نہیں مار سکتے۔ میرا نام انسپکٹر قادری ہے۔ طلسمات کی دنیا میں مجھے بدروحوں کا شکاری کہا جاتا ہے۔ تمہارے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری نے کوئی عمل پڑا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی سامری پر ایک سنہری جال آ پڑا اور اس کے اپنے جسم میں بھی آگ سلگتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر شعلے نظر نہ آتے تھے۔ اس نے اس جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ چیخنے لگا، کیونکہ اس کے جسم میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ اس کی جھلسی ہوئی حالت دیکھ کر انسپکٹر قادری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور سنہری جال غائب ہو گیا۔ اب سحرِ اعظم کسی ادمرے گینڈے کی طرح انسپکٹر قادری کے قدموں میں پڑا ہانپ رہا تھا۔ انسپکٹر قادری نے آگے بڑھ کر سامری کے سینے پر پاؤں رکھ دیا اور پوچھا، اب بول سحرِ اعظم، کیا حال ہے؟ مگر اب سامری نے کوئی جواب نہ دیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی انسپکٹر قادری نے اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیا، مگر کوئی زیروح نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، آتمال یہیں رہتا ہے تو ضرور وہ کسی نہ کسی کمرے میں چھپا ہوگا۔ وہ ہاتھ میں چاندی کا پستول تھامے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں بھی ایک انسانی آنکھ والا چراغ جل رہا تھا، جیسا باہر صحن میں جل رہا تھا، مگر اس میں ایک ہی بتی تھی اور اس کے سرے پر ایک ہی آنکھ تھی، اور وہ کسی بڑے بلب کی طرح روشن تھی۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی شے نہ تھی، ہر طرف مٹی ہی مٹی اور بڑی بڑی مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں 3 چڑیلیں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ انسپکٹر قادری نے پستول کا رخ ان کی طرف کر کے پوچھا، بتاؤ، میری بہن نائلہ اور اس کے شوہر کو کس نے قتل کیا تھا؟ ان میں سے ایک چڑیل نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ انسپکٹر قادری نے پستول کا ٹرائگر دبایا اور مقدس پانی گرتے ہی اس چڑیل کے جسم کو آگ لگ گئی، اور دوسری دونوں چڑیلیں بھی اس کے ساتھ ہی چیخ چیخ کر رونے اور معافیاں مانگنے لگی۔ مگر انسپکٹر قادری نے کہا، تم دونوں میں سے وہی زندہ رہے گی جو مجھے میری بہن کے قاتلوں کا پتہ بتائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں یک زبان ہو کر بولی، تمہاری بہن کو تو آتمال نے کھایا تھا، اور اس کے شوہر کو کس نے مارا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اس نے مارا تھا، مگر دوسری نے پہلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہیں نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، اسے تو اسی نے مارا تھا، اس کا بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ انسپکٹر قادری نے ان دونوں پر مقدس پانی کا فائر کر دیا اور کہا، تم دونوں ہی قاتل ہو، جاؤ تم بھی زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ مقدس پانی گرتے ہی ان دونوں چڑیلوں کے جسموں میں بھی آگ لگ گئی اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ پہلے والی چڑیل جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اب کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ انسپکٹر قادری مڑا اور ایک دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
غار سے گہری کھائی میں گرتے ہی ارجن اور شنکر سومناتی نے خوف سے چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لی۔ انہیں اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی، مگر چند ہی ثانیے بعد انہیں یوں لگا جیسے انہیں کسی مضبوط ہاتھ نے کمر سے تھام رکھا ہو اور وہ نیچے گرنے کے بجائے آگے کی طرف اٹھتے جا رہے ہوں۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور گردن گھما کر دیکھا تو پتہ چلا وہ کسی بڑے گدھ کی گرفت میں ہے اور اس نے انہیں اپنے پنجوں میں کمر سے پکڑ رکھا ہے اور اس کے بڑے بڑے پنجوں کو ہی وہ ہاتھ سمجھتے تھے۔ اور اس نئی افتاد پر وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ دور پانی کے وسط میں ایک پہاڑی تھی جس پر ایک گھاس پھوس کی کٹیا سی بنی ہوئی تھی۔ اس گدھ نے انہیں اس کٹیا کے سامنے زمین پر رکھ دیا اور خود اڑ گیا۔ اس طرح جان بچ جانے پر وہ خوش بھی تھے اور حیران بھی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی وہ گھاس پھوس کی کٹیا تھی۔ وہ کٹیا دیکھ کر حیران رہ گئے اور ارجن شنکر سومناتی سے پوچھنے لگا، یہ ماضی کے اس قدیم دور میں یہاں کون رہتا ہے؟ میں بھی حیران ہوں کہ اس دور میں کون ہے جو یہاں رہتا ہے۔ چلو آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اس کٹیا کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ کٹیا کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ انہیں اندر سے ایک بوڑھا نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور ماضی کے اس دور میں کیسے آ گئے؟ شنکر سومناتی اور ارجن نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے چرن چھوئے اور کہا، بابا جی ہم تو مصیبت کے مارے ہیں، مقدر نے ہمیں یہاں لا پھنسایا ہے، مگر آپ یہاں کیسے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بالک میں تو ماضی میں آنے جانے کا ماہر ہوں، میری عمر کئی سو سال ہے اور میں جنوں کے قبیلے آدمان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب اپنی دنیا کے ہنگاموں سے اکتا جاتا ہوں تو کچھ دنوں کے لیے یہاں آ جاتا ہوں اور کچھ دن سکون سے گزار کر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں رات ہی یہاں آیا تھا جس وقت طوفان آ رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ دو انسان بھی ماضی میں آ گئے ہیں اور ایک غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ میں نے سوچا چلو صبح آپ لوگوں سے ملاقات کر لوں گا، مگر صبح ہوتے ہی مجھے پتہ چلا کہ کئی اور انسان طلسمی تلوار لیے تمہیں مارنے کی کوشش میں ہیں۔ تب میں نے اس گدھ کو تمہیں لینے کے لیے بھیجا اور وہ تمہیں یہاں پہنچا کر چلا گیا۔ شنکر سومناتی نے پوچھا، بابا جی کیا وہ گدھ بھی کوئی جن تھا؟ بالکو اندر آ جاؤ، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کیا سب کچھ کھڑے کھڑے ہی پوچھ لو گے؟ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا اور ارجن اور شنکر سومناتی بھی اس کے پیچھے پیچھے کٹیا میں داخل ہو گئے۔ اندر نرم نرم گھاس کا بستر بچھا تھا۔ وہ دونوں اس بوڑھے کے سامنے بیٹھ گئے اور بوڑھے نے کہا، بالکو وہ گدھ کوئی جن نہیں تھا بلکہ گدھ ہی تھا، مگر اسے میں نے اپنے تابع کر رکھا ہے۔ میں جانوروں کو اپنے بس میں کرنے کا منتر بھی جانتا ہوں اور یہاں کے سب جانور میرے بس میں ہیں۔ تمہارے آنے کی اطلاع بھی مجھے ایک جنگلی طوطے نے دی تھی، اس نے تمہیں پہاڑی پر چڑھتے دیکھا تھا۔ بابا جی آپ شکل سے تو آدمی لگتے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جن ہوں، ایسا کیوں ہے؟ ارجن نے پوچھا اور بوڑھے نے جواب دیا، بالک ہمارا قبیلہ آدمان ہے اور ہم انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں، مگر طاقت وہی جنوں والی ہے۔ بابا جی رات تو بڑا زبردست طوفان آیا تھا، مگر آپ کی کٹیا صحیح سلامت ہے۔ بالک میں جب جاتا ہوں تو اس پر ایک ایسا دائرہ لگا جاتا ہوں کہ ہوا بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ رات جب میں آیا تو طوفان آ رہا تھا، میں نے اندر داخل ہو کر دائرہ لگا لیا، اس لیے یہ کٹیا صحیح سلامت ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے سامنے مختلف کھانوں کی تھالیاں سج گئیں اور بوڑھے نے کہا، لو بالکو بھوجن کرو۔ کھانا دیکھ کر ان دونوں کی بھوک چمک اٹھی اور وہ دونوں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے پانی پیا اور بوڑھے جن سے پوچھا، بابا جی کیا آپ ہمیں ہمارے علاقے میں پہنچا سکتے ہیں؟ بالکو تم یہاں آرام سے رہو، جب میں جاؤں گا تمہیں پہنچا کر پھر جاؤں گا، کسی قسم کی چنتا نہ کرو، اس پہاڑی پر گھومو پھرو، اس پر کوئی خطرناک جانور نہیں ہے، ویسے بھی اس کے چاروں طرف کافی گہرا پانی ہے، اس لیے کوئی جانور یہاں تک نہیں آ سکتا۔ بابا جی فی الحال تو ہم سونا چاہیں گے کیونکہ رات کو خوف کے مارے اچھی طرح سو بھی نہ سکے تھے۔ بوڑھے جن نے کہا، ٹھیک ہے تم دونوں سو جاؤ، میں نے تو ابھی کچھ منتر پڑھنے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہیں گھاس پر لیٹ گئے۔ دوسرے کمرے میں داخل ہو کر انسپکٹر قادری نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں بھی وہی ایک آنکھ کا چراغ جل رہا تھا۔ اس کے بعد انسپکٹر قادری ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں بھی ویسا ہی چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا لوہے کا پنجرا موجود تھا جس میں ایک چھوٹا سا پودا گملے سمیت بند تھا۔ انسپکٹر قادری اس گملے کو پنجرے میں بند دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا پودے کا گملہ تو باہر بھی رکھا جا سکتا ہے، پھر اس کو قید کرنے کا کیا مطلب؟ مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی۔ اس نے سوچا فی الحال تو اتنا وقت نہیں ہے، گھر جا کر دیکھیں گے، ابھی تو اسے ساتھ لے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے پنجرا کھولا اور گملہ اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور ایک دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سنداش اور آتمال پر پڑی
جو ایک کونے میں سہمے کھڑے تھے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انسپکٹر قادری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں بھی ویسا ہی ایک آنکھ کا چراغ روشن تھا۔ انسپکٹر قادری نے آتمال کو گورتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال تھا کہ ہندوستان سے یہاں آ جانے کے بعد تم مجھ سے بچ جاؤ گے؟ آتمال نے خرخراتی آواز میں کہا، میں اب تمہارے علاقے میں نہیں رہتا، پھر تم مجھے پکڑنے کیوں آئے ہو؟ تم نے جس عورت کو مارا ہے وہ میری بہن تھی۔ میری بہن کا خون کر کے بھی تم پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں پکڑنے کیوں آیا ہوں؟ آتمال تھر تھر کانپنے لگا اور سنداش کی طرف دیکھنے لگا۔ سنداش نے آتمال کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آتمال مدد چاہتا ہے، اس لیے سنداش نے انسپکٹر قادری سے کہا، آقا سامری نے اسے میری حفاظت میں دیا ہے، تم اسے میرے ہوتے ہوئے نہیں لے جا سکتے، مگر تمہارے مرنے کے بعد تو لے جا سکتا ہوں۔ انسپکٹر قادری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنداش نے کہا، تمہارے مقدس پانی کا روحوں پر تو اثر ہو سکتا ہے، مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں ایک جن ہوں۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم پر مقدس پانی کا اثر ہوگا؟ میں تو آتمال کو لے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر ہوں۔ جب تم اجازت دو گے تو میں آتمال کو لے جاؤں گا، ورنہ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری دروازے کے پاس ہی ایک پتھر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور جیب سے ایک چھوٹی سی سفید گیند نکال کر سنداش کی طرف پھینک دی۔ سفید گیند زمین پر گرتے ہی سفید دھوئیں میں بدل گئی اور دھواں سنداش سے لپٹ گیا۔ اب تو سنداش کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں جگہ جگہ شمعیں جل اٹھی ہوں۔ اس کے تمام جسم سے روشنی کے شعلے نکل رہے تھے اور سنداش ان کو بجھانے کے لیے اچھل رہا تھا، مگر روشنی کے شعلے اور بھی بھڑکتے جا رہے تھے۔ آخر شدت درد اور جلن سے وہ چیخنے اور منتیں کرنے لگا۔ آتمال بھی سہما ہوا اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ فوراً بولا، کہو کیا حکم ہے میرے آقا؟ کیا میں آتمال کو لے جا سکتا ہوں؟ سنداش نے چیختے ہوئے جواب دیا، تم آتمال تو کیا اس کے سارے پریوار کو بھی لے جا سکتے ہو، مگر مجھے اس اذیت سے نجات دے دو۔ انسپکٹر قادری کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ادھر آتمال بھاگنے کی سوچ رہا تھا، مگر دروازے کے قریب ہی انسپکٹر قادری بیٹھا تھا۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر سنداش کی طرف پھونک ماری اور اس کے شعلے بجھ گئے۔ اب سنداش کو کچھ محسوس ہوا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھڑا ہونے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ انسپکٹر قادری نے فوراً اپنے بیگ سے چاندی کا پنجرا نکالا اور آتمال کے سامنے رکھ دیا۔ چاندی کا پنجرا دیکھتے ہی آتمال سمجھ گیا کہ انسپکٹر قادری اب مجھے پکڑے گا۔ اس نے ایک بار پھر التجا آمیز نظروں سے سنداش کی طرف دیکھا، مگر وہ تو ہارے ہوئے جواری کی طرح نگاہیں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ اچانک آتمال نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب وہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر قادری مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا علاج تو میرے پاس موجود ہے۔ یہ کہتے ہی انسپکٹر قادری نے بلند آواز میں سورہ ناس پڑھنی شروع کر دی اور اس کے سورہ ناس شروع کرتے ہی آتمال زمین پر آ گرا اور وہ تڑپ تڑپ کر واپس بچہ بننے لگا۔ انسپکٹر قادری کے سورہ ناس شروع کرتے ہی کمرے میں جلتے ہوئے چراغ کی اکلوتی آنکھ پھوٹ گئی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، مگر انسپکٹر قادری اب بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ چند ہی منٹ بعد آتمال واپس بچہ بن گیا اور پنجرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پنجرے میں داخل ہوتے ہی انسپکٹر قادری نے پنجرا بند کر دیا اور بیگ میں رکھ لیا۔ اب اس نے سنداش کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم لوگ تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہو، پھر یہ انسانی آنکھوں والے چراغ کیوں جلا رکھے ہیں؟ سنداش نے شکست خوردہ انداز میں جواب دیا، یہ چراغ آقا سامری نے چڑیلوں اور بدروحوں کو شکتی بخشنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ ان چراغوں میں انسانی خون بھرا ہوا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی چڑیل یا بدروح کو انسانی خون کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس انسانی آنکھ سے آنکھیں ملا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور انسانی خون کی طاقت اس میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چراغ چڑیلوں اور بدروحوں کی خوراک کا ذریعہ ہے، یہی سمجھ لیں۔ انسپکٹر قادری نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا اور ہاتھ میں چاندی کا پستول تھامے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے قلعے کے صحن میں جلتے ہوئے بڑے چراغ پر مقدس پانی کا فائر کیا اور فائر کرتے ہی اس کی تمام انسانی آنکھیں پھوٹ گئی اور قلعے میں اندھیرا چھا گیا۔ اب انسپکٹر قادری کا رخ قلعے کے دروازے کی طرف تھا۔ قلعے کے دروازے سے نکل کر وہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ شلراگ غار کے اندرونی دہانے پر کھڑا ارجن اور شنکر سومناتھی کو گہری کھائی میں گرتے ہوئے دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا گدھ آیا اور ان دونوں کو دبوچ کر اڑ گیا۔ شلراگ کی نگاہیں دور دور تک اس گدھ کا پیچھا کرتی رہیں، مگر کچھ ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شلراگ نے سوچا، یہ تو مارے گئے، چلو کچھ دیر اس پہاڑی کی سیر کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ کافی دیر ادھر ادھر بے مقصد گھومتا پھرتا رہا۔ پھر اس نے استاد سامری کا نام لیا اور واپس قلعے میں پہنچ گیا۔ قلعے میں پہنچتے ہی شلراگ نے دیکھا کہ ہر طرف ویرانی کا راج ہے۔
صحن میں انسانی آنکھوں والا چراغ بھی بجھا پڑا ہے اور سامری کا تخت بھی جلا پڑا ہے، اور چڑیلیں، بدروہیں، جنات اور دوسرے سامری کے کارندے اپنے اپنے کمروں میں دبکے پڑے ہیں۔ شراغ یہ ساری تباہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ قلعے کی حالت کس نے بگاڑی ہے؟ ایسا کون ہے جو آقائے سامری سے ٹکرا سکے؟ مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے چڑیلوں اور بدروہوں کو آوازیں دی، مگر کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ شراغ کے بار بار آوازیں دینے پر سنداس گرتا پڑتا باہر آیا اور شراغ سے کہا، یہ سب آتما انسپکٹر قادری سے خوفزدہ ہیں، اس لیے کوئی باہر نہیں آ رہا۔ شراغ نے سنداس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر پوچھا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اور یہ انسپکٹر قادری یہاں کیسے پہنچا؟ میری چنتا چھوڑیں، آقا کی خبر لیں، وہ تو مجھ سے بھی بری حالت میں یہاں سے بھاگے ہیں۔ انسپکٹر قادری آتمال کو پکڑنے آیا تھا اور اس کو پکڑ کر لے گیا ہے۔ کیا کہا؟ آقا بھی زخمی ہو چکا ہے؟ تم سب کہاں مر گئے تھے؟ انسپکٹر قادری کے پاس مقدس پانی کا پستول تھا، جس کی وجہ سے سب خوفزدہ تھے، اس لیے کوئی چڑیل یا بدروح اس کے قریب نہیں گئی۔ بدقسمتی سے تمام جن اور دیو منگوتری پوجا کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت آقا کہاں ہے؟ یہاں سے بھاگ کر وہ اپنی سمادھی پر ہی گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آقا سے مل کر آتا ہوں، اتنے میں تم سب آتماؤں اور دوسرے کارندوں کو جمع کرو، میں انسپکٹر قادری کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اب انسپکٹر قادری کہاں گیا ہے؟ سنداس نے جواب دیا، اب وہ نیچے وادی میں گیا ہے، مگر اس کو نیچے پہنچنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ شلراگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، تم سب تیار رہو۔ یہ کہہ کر شلراگ غائب ہو کر آقا سامری کے پاس پہنچ گیا۔ سارے اعظم سامری اس وقت اپنے تابوت میں لٹا پڑا تھا اور اپنے بدن پر طلسمی مرہم لگا رہا تھا، جو اس کے زخموں کو فوراً بھر رہا تھا۔ سامری نے اپنا یہ تابوت خاص طور پر بنوایا تھا اور وہ اکثر اسی میں آرام کرتا تھا۔ اس نے یہ تابوت امر شکتی حاصل کرتے وقت تیار کرایا تھا اور یہ تابوت اس کی سمادھی کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں پر شلراگ کے سوا کوئی بھی نہیں آ جا سکتا تھا۔ شلراگ جاتے ہی آقا سامری کے سامنے جھک گیا اور پوچھا، آقا یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ جیسے مہان شکتی والے ساحر سے انسپکٹر قادری کیسے جیت گیا؟ سامری نے کہا، میں اس وقت رقص دیکھنے میں محو تھا، اس نے اچانک ہی نورانی لہروں کا جال مجھ پر پھینک دیا، ورنہ اگر میں ہوشیار ہوتا تو اس کو مسل کر رکھ دیتا۔ سامری نے اصل واقعہ شلراگ کو اس لیے نہ بتایا کہ اس کی نظروں میں اس کی قدر کم نہ ہو جائے۔ جب انسپکٹر قادری قلعے پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت طلسمی الو نے آپ کو خبردار کیوں نہ کیا؟ سامری نے جواب دیا، شاید انسپکٹر قادری کو طلسمی الو کے متعلق خبر تھی، اس لیے اس نے الو کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے ٹکڑے قلعے میں ہی پڑے ہوئے تھے، تم دیکھ آئے ہو، اس لیے مجھے خبر نہ ہو سکی اور اس نے پیچھے سے وار کیا۔ آقا آپ آرام کریں، کچھ ہی دیر بعد انسپکٹر قادری کی گردن آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میں سنداس کو کہہ کر آیا ہوں، وہ سب چڑیلوں، بھوتوں، بدروہوں اور ہمارے دوسرے کارندوں کو جمع کر رہا ہے۔ ہم سب مل کر اس پر حملہ کریں گے، ایک پستول سے وہ کسے کسے مارے گا، ہم اسے کچل کر رکھ دیں گے۔ سامری نے پوچھا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ دونوں ایک ویسی گدھ کے ہاتھوں مارے گئے۔ شلراگ نے جواب دیا اور کہنے لگا، میں انسپکٹر قادری کی خبر لیتا ہوں، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو کر قلعے میں پہنچ گیا۔ سنداس نے سب کارندوں کو جمع کر رکھا تھا۔ قلعے کے صحن میں ہر طرف جن بوت چڑیلیں، دیو اور بدروہیں نظر آ رہی تھیں۔ شلراگ کے پہنچتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ شلراگ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان تم سب کے ہوتے ہوئے آقا سامری کو زخمی کر کے چلا گیا اور تم بزدل چوہوں کی طرح اپنے اپنے مسکن میں دبک گئے۔ اپنے آپ پر اور اپنی شکتیوں پر غور کرو، اتنی طاقت رکھتے ہوئے بھی تم آقا کی رکشا نہ کر سکے۔ تم سب نے کالی طاقتوں کے سر بھی شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اس انسان کے پاس مقدس پانی کا پستول تھا، ہم اس سے مقابلہ کیسے کرتے؟ ایک پستول سے وہ کس کس کو مارتا؟ بے وقوفو، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تم سب مل کر اس پر حملہ کر دیتے، دو چار مر جاتے مگر اس کو تو مسل کر رکھ دیتے۔ شلراگ کی بات سن کر سب نے سر جھکا لیے۔ پھر شلراگ نے کہا، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، آؤ ہم سب مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے اتنا کہتے ہی وہ سب قلعے سے باہر آ گئے اور نیچے اترتے ہوئے انسپکٹر قادری کو دیکھنے لگے، جو کافی نیچے جا چکا تھا۔ شلراگ نے چیخ کر کہا، تم سب بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دو، یہ کچل کر ہی مارا جائے گا۔ یہ سنتے ہی سب جن، بھوت اور دوسری ارواح پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے انسپکٹر قادری کی طرف پھینکنے لگے۔ ان کا شور سن کر انسپکٹر قادری بھی رک چکا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ان سب کو پتھر اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس نے ایک آیت پڑھ کر اوپر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی تمام نیچے گرتے ہوئے پتھر
بجلی کی سی سورج سے پلٹے اور ان سب سے جا ٹکرائے اور انسپکٹر قادری واپس نیچے کی طرف چل پڑا۔ ان پتھروں کے ٹکراتے ہی وہ سب چیخنے لگے اور قلعے میں اندر کی طرف بھاگنے لگے۔ کئی پتھر شلراگ کو بھی لگے اور وہ بھی زخمی ہو گیا۔ پھر وہ سب بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے، مگر شلراگ زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا اور قلعے کے باہر ہی پڑا تھا۔ کسی جن بوت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے اٹھا کر قلعے میں لے جاتا۔ انسپکٹر قادری اب نیچے وادی میں پہنچ چکا تھا اور وہ اسی بڑے پتھر پر بیٹھا تھا جس پر شام کو مان سنگھ کی ٹیکسی سے اتر کر بیٹھا تھا۔ اب صبح ہو رہی تھی۔ اس نے وادی کے پانی میں وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھا کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کھول کر 8 مال کا پنجرہ باہر رکھا اور اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اس کا 3 اور 0 نمبر دبا دیا۔ 0 اور پھر 3 کا ہندسہ دباتے ہی معلومات دینے والی سامگری اس کے سامنے حاضر تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ قادری نے کہا، یہ 8 مال کا پنجرہ لے جاؤ، اس کی خاص حفاظت کرنا۔ میں تم سے اپنے ملک میں پہنچ کر اسے لے لوں گا، کیونکہ میں اس کو جہاز میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے میرے آقا، سامگری نے کہا اور پنجرہ اٹھا کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی انسپکٹر قادری نے اپنے بیگ کی جیب سے بسکٹوں کا پیکٹ نکالا اور اسے کھول کر آہستہ آہستہ بسکٹ کھانے لگا۔ اب کافی دن نکل آیا تھا۔ انسپکٹر قادری نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر اس نے مان سنگھ کو تو 12 بجے آنے کا وقت دیا تھا۔ ابھی اس کے پاس 3 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے بسکٹ کھا کر پانی پیا اور ہاتھ منہ دھونے لگا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو سکے، کیونکہ وہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا اور وادی کی ٹھنڈی ہوائیں اس پر نیند تاری کیے دے رہی تھی۔ ابھی وہ ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا تھا کہ مان سنگھ ٹیکسی لے کر پہنچ گیا۔ اس نے مان سنگھ کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر پوچھا، تم بڑی جلدی آ گئے ہو، خیریت تو ہے؟ مان سنگھ نے کہا، آپ کو خیریت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ واپس جا کر مجھے احساس ہوا کہ آپ کو اکیلے بدروحوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمام رات آپ کی خیریت کی دعا مانگتا رہا اور پھر جلدی ہی چل پڑا۔ اب آپ کو دیکھا تو دل کو کچھ سکون ملا۔ آپ واقعی مہان آدمی ہیں جو رات کو بدروحوں میں رہ کر واپس آ گئے، ورنہ قلعے میں جانے والا تو دن کی روشنی میں بھی واپس نہیں آ سکتا۔ انسپکٹر قادری نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں قلعے میں گیا تھا؟ مان سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا، اس لیے میں کچھ دور جا کر واپس آ گیا۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا اور آپ کافی بلندی پر ایک سفید سے حیولے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر انسپکٹر قادری کا بیگ گاڑی میں رکھا اور انسپکٹر قادری ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا۔ اب وہ کافی تھکن محسوس کر رہا تھا اور پھر گاڑی واپس چل پڑی۔ انسپکٹر قادری نیند کی غوش میں چلا گیا۔ ارجن اور شنکر سومناتی سو کر اٹھے تو شام ہو چکی تھی۔ بوڑھا جن بھی واپس آ چکا تھا۔ انہیں جاگتے دیکھ کر بوڑھے جن نے کہا، اب تو شام ہو چکی ہے، اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ ارجن اور شنکر سومناتی نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھا کر کہا، بابا جی ہم آپ کے آباری ہیں، اب آپ ہمیں واپس ہمارے شہر پہنچا دیں۔ بالکو 2-4 دن رہو، یہاں کی سیر کرو، پھر میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ مگر شنکر سومناتی نے کہا، بابا جی آپ ہمیں جلد سے جلد پہنچا دیں، ہم نے تو ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ بوڑھے جن نے کہا، بالکو جیسے تمہاری اچھا، اگر تم گھر جانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں واپس پہنچا دیتا ہوں۔ بابا جی آپ ہمیں کس جگہ پہنچائیں گے؟ کیونکہ ماضی سے واپسی پر تو آدمی وہیں پہنچتا ہے جہاں سے وہ چلا ہو، اور ہم جب آئے تھے تو تلسمی مکھیوں نے ہمیں اٹھایا ہوا تھا۔ بوڑھے نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، بالکو جب تم ماضی کے ابتدائی دور میں آئے تھے تو تمہارے منتر کی شکتی ختم ہو گئی تھی، اس لیے اب تم جہاں چاہو میں تمہیں پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ تم کو تو میں واپس بھیج رہا ہوں۔ اگر تم اپنی شکتی سے واپس جاتے تو پھر اسی جگہ جانا پڑتا جہاں سے تم آئے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے اب کٹیا سے باہر آ چکے تھے۔ بالکو ایک بات یاد رکھنا، وہاں پہنچ کر تمہارا ماضی میں جانے کا منتر اسی طرح کام کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا، اس لیے تمہیں دوبارہ منتر سدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر شنکر سومناتی اور ارجن دونوں کے چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے کہا، بابا جی آپ ہمیں دلی شہر میں پہنچا دیں، اپنے گھر ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ تم دونوں آنکھیں بند کر لو اور اس جگہ کا تصور کرو جہاں تمہیں جانا ہے۔ شنکر سومناتی نے ارجن سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں پہلے اپنے گھر جانا چاہیے، پھر وہاں سے ہم کھنڈر راؤ کے گھر چلیں گے۔ ارجن نے جواب دیا، ٹھیک ہے ہم اپنے گھر کا تصور کر لیتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لی اور شنکر سومناتی کے گھر کا تصور کیا۔ بالکو آنکھیں کھول لو۔ پھر ان دونوں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور بھگوان کا شکر ادا کیا، کیونکہ انہیں واپسی کی امید ہی نہیں تھی۔ شلراگ کو جب ہوش آیا تو وہ زخمی حالت میں پہاڑی پر پڑا تھا۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر قلعے میں آیا اور جنوں اور بدروحوں کو آواز دی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر جن، بھوت اور بدروہیں اپنے اپنے مسکنوں سے نکل کر آئیں تو شلراگ نے گرج کر انہیں کہا، تم سب کہاں مر گئے تھے؟ انسپیکٹر کدھر گیا؟ ایک بدرو نے کہا، تم خود تو بے ہوش ہو گئے تھے، ہم کیا کرتے؟ اس کے پاس نورانی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شلراگ نے کہا، لعنت ہے تم پر اور تمہاری شکتی پر، ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس سے بہتر تو تھا کہ تم وادی میں ڈوب مرتے، کم از کم تمہاری شکتی کا برہم تو رہ جاتا۔ ایک ڈانچے نے کڑکڑاتے ہوئے جواب دیا، مرے ہوئے تو ہم پہلے ہی ہیں، اب کیا سیدھے نرک میں پہنچاؤ گے؟ اگر اتنے ہی بلوان ہو تو اس سے خود مقابلہ کرو، ہمیں آقا سے کہہ کر مکتی دے دو، ہم تو سنسار میں بھی دھکے کھا رہے تھے، مرنے کے بعد تمہاری گالیاں سننی پڑ رہی ہیں۔ شلراگ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے، اب بھی اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہو؟ میں دیتا ہوں تمہیں مکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ڈانچہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کے سینے کی ہڈیاں دو سام بن کر اس کی آنکھوں کے راز سے کھوپڑی میں گھس گئیں اور اس کی کھوپڑی چیخنے چلانے لگی، مگر شلراگ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور پوچھنے لگا، اور کس کس کو مکتی چاہیے؟ مگر سب کے سب سر جھکائے خاموش کھڑے تھے اور ان کی خوفناک سانسوں کی خرخراہٹ ہی سنائی دے رہی تھی۔ پھر شلراگ نے ان سے پوچھا، انسپیکٹر قادری کہاں گیا ہے؟ ایک جن نے جواب دیا، وہ تو اپنے ملک چلا گیا ہے اور آتمال کو بھی ساتھ لے گیا ہے اور آقا کے دشمن بٹ ناگرک کے درخت کو بھی آزاد کرا کے ساتھ لے گیا ہے۔ شلراگ نے کہا، چلو یہ تو اچھا ہوا، بٹ ناگر کا قبیلہ ہی انسپیکٹر قادری کے لیے عذاب بن جائے گا اور وہ اس کے ملک کے انسانوں کا قتل عام کرتا پھرے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی بڑی مصیبت کو چھڑایا ہے۔ اگر انسپیکٹر قادری بٹ ناگروں کے ہاتھوں بچ گیا تو پھر میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، میں 2 بدروحوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا دوں گا اور اسے آقا سامری کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔ پھر اس نے سب بدروحوں، جنوں اور بھوتوں سے کہا، اب تو میں تمہیں क्षमा کرتا ہوں، مگر پھر کبھی کوئی انسان قلعے میں داخل ہوا تو تمہیں سخت سزا دوں گا، اب جاؤ اپنے اپنے مسکن میں دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب جن، بھوت اور چڑیلیں وغیرہ غائب ہو گئیں۔ انسپیکٹر قادری اپنے ملک پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر سے ہو کر وہ آج ہی اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے بیوی اور بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی کوئی اچھا سا مکان کرائے پر لے کر تمہیں دلی بلوا لوں گا، اور دلی پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا تھا کہ ایک کوٹھی کرائے پر لی تھی۔ یہ کوٹھی شہر سے کچھ دور تھی مگر اچھی اور نئی تعمیر شدہ تھی اور نیو دلی کے علاقے میں واقع تھی۔ اس میں 6 کمرے تھے، وسیع صحن تھا اور کافی اونچی 4 دیواری تھی۔ صحن میں بہترین گھاس لگی ہوئی تھی اور صحن کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ گھاس کے وسط میں بھی ایک چھوٹی سی گول کیاری تھی مگر اس میں کوئی پودا نہیں تھا، شاید لگایا ہی نہیں تھا یا پھر سوکھ کر ختم ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر قادری نے اپنے بیگ سے سامری کے قلعے سے لایا گیا پودا نکالا اور اس کا گملہ توڑ کر اسے گھاس کے پلاٹ کے وسط میں خالی گول کیاری میں لگا دیا اور پانی دے دیا۔ اس پودے میں چھوٹے چھوٹے سیاہ پھول لگے ہوئے تھے اور ان میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ انسپیکٹر قادری نے ان پھولوں کو غور سے دیکھا مگر یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ کس چیز کے پھول ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی نہ کسی چیز کے پھول تو ہوں گے، مجھے کون سا پھولوں کی پہچان ہے۔ پھر وہ اپنے تھانے میں آ گیا اور ایک سپاہی کے ذریعے اپنے کمرے کا سامان اس کوٹھی میں شفٹ کرایا۔ کوئی دوپہر کے 12 بجے تھے جب انسپیکٹر قادری کوٹھی پہنچا۔ سپاہی صفائی وغیرہ کرا کے اور اس کا سامان ایک کمرے میں سیٹ کر کے جا چکا تھا۔ اس نے جیپ سے اتر کر کوٹھی کا دروازہ کھولا اور جیپ اندر کھڑی کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا مگر وہ صحن میں لگے اسی کالے پھولوں والے پودے کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ چھوٹا سا پودا اب 1 گز کے قریب لمبا ہو چکا تھا اور اس کے پھول بھی کافی بڑے ہو چکے تھے اور سیاہ پھولوں پر انسانی چہرے بنے دکھائی دے رہے تھے۔ انسپیکٹر قادری نے اسے دیکھ کر سوچا، یہ تو بڑا عجیب سا پودا ہے، اور پھر اس کے انسانی چہرے والے پھول تو شاید میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ 2 گھنٹوں میں ہی یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا یہ شاید کوئی طلسمی پودا ہے جب ہی تو اتنا بڑھ گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں جلد ہی اس کا پتہ لگا لوں گا کہ یہ کس چیز کا پودا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کمرے میں آ گیا اور کمرے میں آتے ہی اسے آتمال کا خیال آیا۔ آتمال کا خیال آتے ہی غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی اور اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر اس کا 0 اور 3 کا ہندسہ دبا دیا۔ 0 اور 3 کا ہندسہ دباتے ہی بوڑھی سامگری اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں آتمال کا پنجرا موجود تھا۔ انسپیکٹر قادری نے اس سے پنجرا لے لیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی انسپیکٹر قادری نے آتمال کا پنجرا میز پر رکھا اور اپنے بیگ میں سے چھوٹی چھوٹی چاندی کی زنجیریں نکال لی اور ان کے سروں کو میز پر گاڑنے لگا۔ پھر انسپیکٹر قادری نے آتمال کی طرف دیکھا۔ وہ سہما سا انسپیکٹر قادری کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر انسپیکٹر قادری نے اس کو کھول کر ان زنجیروں میں جکڑ دیا۔
اب آتمال میز پر چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور اب وہ کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک زنجیر اس کی گردن میں بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر انسپکٹر قادری نے کہا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب کسی زندہ انسان کو چیرا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تک تم نے انسانوں کو چیر پھاڑ کر اپنی بھوک پیاس مٹائی ہے، لیکن ان کے درد کا تم نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ کیا درد ہوتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایک ہی جھٹکے میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں، مگر میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تم مرنے کی خواہش کرو گے، مگر ہر لمحہ موت تمہارے قریب آ کر پلٹ جائے گی اور تم موت کو گلے لگانے کے لیے تڑپتے رہ جاؤ گے۔ آتمال کوئی جواب دیے بغیر اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر انسپکٹر قادری نے اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی شیشے کی ڈبیا نکالی۔ اس میں سے باریک باریک 3 سام دکھائی دے رہے تھے جن کے پھن بھی تھے۔ اس شیشے کی ڈبیا میں سوئی جیسے باریک سوراخ تھے جو شاید ہوا کے لیے رکھے گئے تھے۔ انسپکٹر قادری نے ان تینوں سانپوں کو ہتھیلی پر الٹ لیا اور وہ تینوں سانپ پھن اٹھا کر انسپکٹر قادری کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے جیسے اسے جانتے ہو۔ قادری نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے پھنوں پر انگلی پھیر کر انہیں پیار کیا اور کہا، آج تمہاری دعوت ہے، جی بھر کے کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ یہ بات سن کر تینوں سانپ پھن اٹھا کر جھومنے لگے جیسے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ پھر وہ ان تینوں سانپوں کو لے کر آتمال کی طرف بڑھا اور ان کو دیکھ کر آتمال خوفزدہ ہو کر اچھلنے لگا، مگر ان زنجیروں نے اسے اور بھی اچھی طرح جکڑ لیا جیسے وہ اپنے شکار کو پہچانتی ہوں۔ اس کے بعد انسپکٹر قادری نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور آتمال کے پیٹ پر ایک زخم لگا دیا۔ اس میں سے پیپ جیسا پیلا مواد بہنے لگا اور آتمال درد سے تڑپنے لگا۔ انسپکٹر قادری نے ان تینوں سانپوں کو آتمال کے زخم پر ڈال دیا اور ان تینوں نے آتمال کے زخم میں دانت گاڑ دیے۔ اب پتہ چلا کہ ان سانپوں کے منہ میں باریک باریک دانت بھی ہیں۔ آتمال شدت درد سے کریہ انداز میں چیخنے لگا، اور انسپکٹر قادری ایک طرف کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سانپ اس کے زخم کو کاٹتے کاٹتے اس کی رگوں میں گھس گئے اور اس کا زخم فوراً ہی بھر گیا۔ اب آتمال کو کچھ سکون سا محسوس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ذبح ہوتے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ تینوں سانپ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی رگوں کو چیرتے ہوئے اس کے جسم میں گھوم رہے تھے، اور وہ کبھی بازو میں، کبھی سینے میں، کبھی گالوں میں اور کبھی اس کی ٹانگوں میں سے پھن باہر نکال کر جھانکتے اور انسپکٹر قادری کو مسکراتا دیکھ کر پھر آتمال کے جسم میں گھس جاتے اور اس کا زخم بھر جاتا۔ آتمال کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھوٹی چھوٹی چھریوں کے ذریعے اس کے جسم کو اندر ہی اندر چیرا جا رہا ہے۔ اس کو بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے چیخ مار کر بدروح کی شکل میں آنے کی کوشش کی، مگر چاندی کی زنجیروں میں بندھا ہونے کی وجہ سے چیخ مار کر رہ گیا، مگر اس کی شکتیاں بیدار نہ ہوئی۔ انسپکٹر قادری نے کہا، اب پتہ چلا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر آتمال شدت درد سے چیخ رہا تھا اور انسپکٹر قادری کو کہہ رہا تھا، بھگوان کے واسطے مجھے شفا کر دو، مجھے آزاد کر دو، میں پھر کبھی کسی انسان کو نہیں ماروں گا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا تو تم کسی انسان کو مارو گے، میں ہر روز تمہیں اسی طرح تکلیف دیا کروں گا۔ وہ تینوں سانپ اب بھی آتمال کے جسم میں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے اور آتمال کریہ چیخیں مار رہا تھا۔ کافی دیر تک تماشا جاری رہا اور آخر آتمال بے سدھ ہو گیا، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر انسپکٹر قادری نے ایک محسوس سیٹی بجائی اور تینوں سانپ حیرت انگیز طور پر آتمال کے جسم سے نکل کر میز پر اترے اور انسپکٹر قادری کی طرف بڑھ گئے۔ انسپکٹر قادری نے وہی شیشے کی ڈبیا ان کے آگے رکھ دی اور وہ تینوں سر جھکائے سدائے ہوئے سانپوں کی طرح اس ڈبیا میں اتر گئے۔ انسپکٹر قادری نے ڈبیا بند کر کے جیب میں رکھ لی اور آتمال کو کھول کر چاندی کے پنجرے میں پھینکا اور تالا لگا کر چابی جیب میں رکھ لی اور کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئے۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیب سے فوراً اس کا ایریل کھینچا اور کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو، انسپکٹر قادری اسپیکنگ۔ دوسری طرف ڈی ایس پی شیر سنگھ تھا۔ او پتر قادری، تیری ماں دی طبیعت خراب ہے، تیرے گھر والی دی کال آئی ہے، تو چھیتی تھانے پہنچ، میں اتھے ہی ہاں۔ یہ سن کر انسپکٹر قادری فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیپ نکالی، تالے لگائے اور فوراً تھانے پہنچ کر شیر سنگھ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سر، میرے گھر سے کال کس وقت آئی تھی؟ شیر سنگھ نے کہا۔ جدوں میں تینوں فون کیتا سی اسے ویلے آئی سی، مگر سر آپ اور اس وقت تھانے میں خیریت تو ہے؟ شیر سنگھ نے جواب دیا، آہو میں منشی کو لے کام آیا تھا کہ تیری کال آ گئی۔ اتنے میں ایک سپاہی ایئر انڈیا کی ٹکٹ لے آیا اور لا کر ڈی ایس پی شیر سنگھ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے وہ ٹکٹ قادری کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ لے پتر، تیری ٹکٹ بھی آ گئی ہے۔ انسپکٹر قادری نے اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور جیب سے ٹکٹ کے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی سر، یہ ٹکٹ کے پیسے لے لیں۔ شیر سنگھ نے کہا، اور پتر رہن دے، میرے پیسے نہیں لگے، ایجنسی والے اپنے ہی بندے نے۔ اور
اور انسپیکٹر قادری سمجھ گیا کہ ایجنسی والے بھی ڈی ایس پی کے جال میں گرفتار ہیں، اور انسپیکٹر قادری نے پیسے واپس جیل میں ڈال لیے۔ اسے معلوم تھا کہ شیر سنگھ ہر دماغ افسر ہے، اس کی بات کا برا بھی مان سکتا ہے۔ ارجن اور شنکر سومناتھی نے اپنے گھر پہنچتے ہی اشنان کر کے اپنی حالت سنواری اور پھر ناشتہ کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ناشتہ انہوں نے تلسمی انگوٹھی کے ذریعے منگوایا تھا کیونکہ اب وہ کام کر رہی تھی۔ ارجن نے تو غسل خانے میں اس سے خون منگوا کر بھی پیا تھا کیونکہ اسے طلب ہو رہی تھی اور اس کے دماغ کی رگیں کھینچ رہی تھی۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ ٹیکسی لے کر اپنے دوست کھنڈر راؤ کے گھر جائیں کہ ان کے قریب ایک کار آ کر رکی اور کھڑکی کا شیشہ اوپر کر کے ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے سر؟ ارجن نے پوچھا، کیا یہ ٹیکسی ہے؟ جناب کیا کریں، مالک تنخواہ کم دیتا ہے، اس لیے 2-4 چکر لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھیں گے تو میری بھی مدد ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل پر بھی پہنچ جائیں گے۔ ڈرائیور کی بات سن کر وہ دونوں مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ شنکر سومناتھی نے کھنڈر راؤ کے گھر کا پتہ ڈرائیور کو بیٹھتے ہی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کار اچانک رک گئی اور ڈرائیور نے کہا، سر آپ بیٹھے، میں 1 منٹ میں آیا، سگریٹ لینے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کار سے اتر کر چلا گیا۔ اچانک ارجن کی نظر باہر پڑی تو اس نے چونک کر شنکر سومناتھی سے کہا، یار یہ ڈرائیور ہمیں کہاں لے آیا؟ یہ تو اسی گلو دادا کا اڈا ہے جس نے مجھے تہخانے میں ڈال دیا تھا اور میں وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ ابھی ارجن نے اتنا ہی کہا تھا کہ 3-4 بدماش آئے اور ان دونوں کو کھینچ کر گاڑی سے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے گلو دادا کے اڈے میں لے گئے اور ان دونوں کو لے جا کر گلو دادا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ سمجھے کہ کار چلانے والا کوئی گلو دادا کا آدمی تھا اور وہ دھوکے سے ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ وہ اس وقت گلو دادا کے دفتر میں تھے اور گلو دادا بھی موجود تھا۔ اس نے ان کو دیکھ کر غصے سے کہا، ان دونوں کو دیوار کے ساتھ باندھ دو۔ یہ سنتے ہی گلو دادا کے بدماشوں نے ان کو رسی سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگے ہک کے ساتھ باندھ دیا۔ اب گلو دادا نے اپنی بیلٹ اتار لی اور نوکر کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ ارجن کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ تم میں کوئی بدروح داخل ہو گئی ہے، مگر میرا نام بھی گلو دادا ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے جن بھوت سیدھے کر دیے ہیں، تیری بدروح نہ نکال دی تو میرا نام بھی بدل دینا۔ ارجن نے کہا، گلو دادا ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نے مجھے تہخانے میں ڈالا تھا، اس لیے میں نے تمہارے خلاف رپٹ لکھوائی تھی اور اس کی بھی میں نے پیروی نہیں کی۔ اب تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میری پتری کو مار کے بھی پوچھتا ہے کہ اب تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ حرام زادے، نکال اپنی بدروح کو۔ یہ کہہ کر اس نے ارجن کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ارجن کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی حالت بدلنی شروع ہو گئی۔ شنکر سومناتھی سمجھ گیا کہ ارجن اب اپنی بدروحوں والی شکتی کا استعمال کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں ارجن بدروح بن چکا تھا۔ ارجن نے بدروح بنتے ہی رسیاں توڑ ڈالی اور گلو دادا کا ایک ہاتھ سے گلا پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ گلو دادا کے حلق سے آواز بھی نہ نکلی اور اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ چند سیکنڈ ارجن کے ہاتھوں میں تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ ارجن نے اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ اب ارجن کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی خوفناک بدروح ہے جس نے کچھ دیر پہلے گلو دادا کا گلا دبا رکھا تھا۔ شنکر سومناتھی نے ایک نظر گلو دادا کو دیکھا اور ارجن سے کہا، یہ تو مر چکا ہے، اب باہر نکلنے کی کوشش کرو ورنہ مارے جائیں گے۔ ارجن نے کہا، آؤ میرے ساتھ، اور پھر وہ راہداری کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر گلو دادا کے گھر کی راہداری میں آ گیا۔ شنکر سومناتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ گلو دادا کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ آرام سے گلو دادا کے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آئے اور فوراً ایک ٹیکسی روک کر کھنڈر راؤ کے گھر روانہ ہو گئے۔ کھنڈر راؤ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم جلد ہی واپس آ جاؤ گے کیونکہ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ تم ماضی کے ابتدائی دور میں چلے گئے ہو اور ایک بوڑھے جن کی مدد سے جلد ہی واپس آ جاؤ گے۔ شنکر سومناتھی نے کہا، یار جب تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ہم ماضی میں پھنس گئے ہیں تو تم کسی نہ کسی طرح ہماری مدد کرتے۔ مدد تو میں جب کرتا کہ تمہاری واپسی کا پتہ نہ لگتا۔ جب مجھے پتہ لگ گیا تو میں مطمئن ہو کر تمہارے کام میں لگ گیا۔ تمہارے پاسپورٹ اور ویزے بھی 1-2 روز تک مل جائیں گے۔ شنکر سومناتھی نے اسے بتایا کہ ان سے گلو دادا کا خون ہو گیا ہے، اس لیے انہیں یہاں 1 منٹ باری لگ رہا ہے۔ وہ جلد ہی یہ شہر چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے گلو دادا کے قتل کی تفصیل بتائی تو کھنڈر راؤ نے کہا، تمہیں اب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کچھ دن یہیں رہو، جب حالات پرسکون ہو جائیں گے تو چلے جانا۔ اب تو میں نے ایسے انتظامات بھی کر لیے ہیں کہ انسپیکٹر قادری بھی تمہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ گلو دادا کے قتل کی خبر ملتے ہی اس کے بدماش ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے اور ایئرپورٹ کی نگرانی ضرور کریں گے اور جلد بازی میں ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ ارجن بھی چپ چاپ بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے چپ دیکھ کر شنکر نے پوچھا، یار ارجن تمہارا کیا خیال ہے؟ ارجن نے کہا، جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو، میں تو جلد از جلد استاد سامری تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
تم استاد سامری تک کیسے پہنچو گے؟ ارجن نے چونک کر اپنی بات پر غور کیا اور مسکرا کر کہا، میرا مطلب تھا کہ جلد ہی سامری کی سمادھی پر پہنچ کر منتر کا جاپ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے حالات پرسکون ہو لینے دو، اگر پکڑے گئے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ انسپکٹر قادری اپنی والدہ سے مل کر آ چکا تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا تھانے پہنچا تھا اور تھانے پہنچ کر اسے ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی تھی۔ نیو دلی کے علاقے میں لوگوں نے کئی ایسے بڑے بڑے ناگوں کو دیکھا تھا جن کے چہرے انسانی تھے اور دردناک کا تھا۔ ان میں سے ایک سیاہ تاج والے ناگ نے ایک آدمی کو چبا لیا تھا اور اس کا خون پی لیا تھا۔ کہیں ایک دوسرے ناگ اس آدمی کی لاش کو اپنے منہ کے ذریعے پکڑ کر نہ جانے کہاں لے گئے تھے۔ جائے واردات پر انسانی خون اور کچھ ادڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے پائے گئے تھے۔ کیونکہ وہ علاقہ تھانہ نیو دہلی کا تھا، اس لیے وہاں کا تھانے دار اس واردات کی تحقیقات کر رہا تھا، مگر ابھی تک ان ناگوں کا کچھ پتہ بھی نہ چلا تھا۔ توہم پرست ہندوؤں کی اکثریت کا خیال تھا کہ یہ ناگ دیوتا کے کارندے ہیں اور ناگ دیوتا ان سے ناراض ہے اور اسی لیے وہ انسان کی بینٹ لے رہے ہیں۔ تھانہ نیو دلی کا SHO موہن داس بھی ہندو تھا اور وہ بھی یہی خیال کر رہا تھا کہ یہ ناگ دیوتا کا قہر ہے، اور اس نے بڑے پیمانے پر ناگ دیوتا کی پوجا کے احکامات بھی جاری کیے تھے اور پوجا کا انتظام بھی کیا تھا۔ انسپکٹر قادری نے اپنے علاقے میں گشت بڑھا دیا تھا اور وہ خود بھی اپنے علاقے کی کڑی نگرانی کر رہا تھا کہ میرے علاقے میں اس قسم کی واردات نہ ہو جائے۔ ناگ دیوتا کی پوجا کے باوجود بھی پے در پے ایسی وارداتیں ہو رہی تھیں اور اکثر وارداتیں رات کو ہوتی تھیں، اس لیے پتہ نہ چل رہا تھا کہ یہ انسانی چہرے والے ناگ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب تو یہ وارداتیں سارے شہر میں پھیل چکی تھیں اور ہر رات کسی نہ کسی علاقے میں ایسی وارداتیں ہو جاتی تھیں۔ سارے دلی شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگ سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ان انسانی چہرے والے ناگوں کی بینٹ چڑھ جاتا تھا۔ سارے دلی میں ایسی پرسرار اور دہشت ناک وارداتیں ہو رہی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسی کوئی بھی واردات انسپکٹر قادری کے تھانے کی حدود میں نہ ہوئی تھی، اور انسپکٹر قادری خود بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ انسانی چہرے والے ناگ میرے علاقے میں واردات کیوں نہیں کرتے۔ مگر دن بدن یہ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے انسانی چہرے والے ناگوں کو کافی لوگوں نے دیکھا تھا، خود تھانہ بلی مارا کے اہلکار بھی نے دیکھ چکے تھے۔ وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتے تھے، مگر نہ تو انہوں نے کبھی تھانہ بلی مارا کے علاقے میں کہ خون کیا اور نہ ہی کبھی ان کا انسپکٹر قادری سے آمنا سامنا ہوا۔ کئی راتوں سے سخت ڈیوٹی دینے کے بعد بھی انسپکٹر قادری ان کا سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ آخر تنگ آ کر انسپکٹر قادری نے بھی ڈیوٹی میں نرمی کر دی، کیونکہ ویسے بھی ایسی وارداتیں اس کے علاقے میں نہ ہو رہی تھی اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح ڈیوٹی سے واپسی پر اس نے سوچا کہ گھر چل کر آتمال کی خبر بھی لینی چاہیے۔ جب سے میں آیا ہوں بس ڈیوٹی کے چکر میں ہی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے سپاہیوں کو تھانے کے پاس اتارا اور کہا، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ پھر اس نے جیپ موڑی اور گھر کی طرف چل دیا۔ انسپکٹر قادری کی کوٹھی تھانہ نئی دلی کی حدود میں ہی تھی اور اسی تھانے کی حدود میں ایسی خونی وارداتیں سب سے زیادہ ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر قادری نے کوٹھی پہنچ کر گیٹ کھولا تو اندر داخل ہوا۔ جیپ اس نے باہر ہی چھوڑ دی تھی کہ آتمال کو دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں پھیل گئی۔ وہ بڑے دل گردے والا آدمی تھا، مگر اس منظر نے تو اس کے دل و دماغ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہی انسپکٹر قادری تھا جس نے اکیلے ہی سامری کے قلعے میں داخل ہو کر اس کے جنوں، بھوتوں، چڑیلوں، دیووں اور بدروحوں کو شکست دی تھی، مگر آج تو اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ بت بنا خوف سے لرز رہا تھا، اور بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ انسپکٹر قادری نے اپنی کوٹھی کے صحن میں سامری کے قلعے سے لایا گیا جو پودا لگایا تھا اب وہ تناور درخت بن چکا تھا، جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس کی شاخوں میں ہزاروں چھوٹے بڑے انسانی چہرے والے ناگ دموں کے ذریعے لٹکے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دموں کے ذریعے شاخوں میں اگ رہے ہوں، اور واقعی وہ شاخوں میں اگے ہوئے تھے اور دموں کے ذریعے شاخوں سے پیوست تھے۔ اس درخت کے نیچے 8-10 بڑے بڑے انسانی چہروں والے ناگ دانتوں میں انسانی کھوپڑیاں دبائے درخت کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، اور ان انسانی کھوپڑیوں میں انسانی گوشت اور خون تھا جو درخت میں لٹکے ہوئے کالے سانپ نیچے جھک جھک کر کھا رہے تھے۔ وہ ان کھوپڑیوں میں سے خون پی رہے تھے، اور جو کچھ بڑے ناگ تھے وہ گوشت چبا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے بڑے ناگ اپنے بچوں کو غذا دے رہے ہوں۔ ہر طرف ہلکی ہلکی سیٹیوں کی آواز گونج رہی تھی جو کہ ان درخت پر لگے ہوئے سانپوں کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس درخت کے نیچے کئی انسانوں کی ادڑی ہوئی لاشیں پڑی تھیں، جن میں سے بڑے ناگ دانتوں سے ادھیڑ ادھیڑ کر خالی ہو جانے والی انسانی کھوپڑیاں گوشت اور خون سے بھر رہے تھے۔
ان انسانی چہروں والے ناگوں کو دیکھ کر انسپکٹر قادری دم بہت رہ گیا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے خوفناک مناظر دیکھے تھے، مگر ایسا دہشت ناک منظر پہلی دفعہ اس کے سامنے آیا تھا۔ ابھی وہ ان کو دیکھ کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک ایک بڑے ناگ کی نظر انسپکٹر قادری پر پڑی۔ اس نے انسپکٹر قادری کو دیکھتے ہی ایک زوردار سیٹی ماری۔ انسانی کھوپڑیاں لے کر گھومنے والے ناگ یکدم رک گئے اور کھوپڑیاں ان کے دانتوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ درخت پر لٹکنے والے چھوٹے ناگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور شاہوں میں لپٹ لپٹ کر درخت میں چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ بڑے بڑے ناگ فوراً زمین پر بنے بڑے سوراخوں میں غائب ہو گئے۔ اب انسپکٹر قادری نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ درخت کے نیچے اور آس پاس گھاس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اس میں بڑی بڑی سرنگیں بنی ہوئی ہیں جو زمین میں اندر کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ سرنگیں اتنی بڑی تھی کہ ایک مناسب قد کاٹ کا آدمی لیٹ کر ان میں بآسانی داخل ہو سکتا تھا۔ وہ انسانی چہروں والے بڑے بڑے ناگ انہی سرنگوں میں داخل ہوئے تھے۔ کئی سرنگوں میں انسانی ہڈیاں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ انسپکٹر قادری کو دیکھ کر وہ سارے ناگ فرار ہو چکے تھے، اور یہ بات بھی انسپکٹر قادری کی سمجھ سے باہر تھی کہ مجھے دیکھ کر یہ سب کیوں بھاگ گئے۔ انسان ان کی خوراک ہے اور میں بھی انسان ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مارنے کی کوشش کرتے، مگر یہاں تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ یہ تو مجھے دیکھتے ہی چپ گئے ہیں۔ وہ ان کے بھاگ جانے پر مسکرا رہا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے انسپکٹر قادری اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آتمال کا پنجرا اسی طرح میز پر رکھا ہوا تھا اور آتمال اس میں پڑا سو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ انسانی چہرے والے ناگ مجھے دیکھ کر کیوں بھاگے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان ناگوں نے سارے شہر میں تباہی مچائی ہوئی ہے، مگر میرے علاقے میں آج تک کوئی واردات نہیں کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سامری کے قلعے میں پنجرے میں بند تھے اور میں انہیں آزاد کرا آیا ہوں۔ یہ سوچتے ہی اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا کہ میں بھی کن چیزوں کو آزاد کرا لایا ہوں۔ یہ میرے احسان مند ہے اور اسی لیے انہوں نے مجھے نہیں مارا اور نہ ہی کبھی میرے علاقے میں واردات کی۔ مگر میرے احسان و احترام تک تو یہ ٹھیک ہے، مگر ہے تو انسانوں کے دشمن۔ ان کا زندہ رہنا انسانوں کی موت ہے، اس لیے ان کو یا تو واپس قید کر دینا چاہیے یا پھر ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور کمرے کو تالا لگا کر باہر آ گیا۔ ناگ ابھی تک سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے اور ناگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے شاہوں میں سے چھپ کر انسپکٹر قادری کو دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر قادری ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر گیٹ کھول کر باہر سے تالا لگا کر اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ اب اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ گلو دادا کو قتل ہوئے بھی کئی روز ہو چکے تھے، مگر انسانی چہروں والے ناگوں کی وارداتوں کی وجہ سے اس کیس میں کسی نے دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی کسی مؤثر طریقے سے تفتیش کی گئی تھی۔ اس لیے گلو دادا کے قتل کا سراغ نہ لگ سکا اور نہ ہی گلو دادا کے آدمیوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ ہم نے ارجن اور شنکر سومناتھی کو پکڑ لیا تھا اور وہی اسے مار کر فرار ہوئے ہیں۔ گلو دادا کے آدمی تو اپنے طور پر ان دونوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ انسپکٹر قادری تھانے پہنچ چکا تھا اور ناشتہ کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان انسانی چہرے والے ناگوں کو ختم کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہ آ رہا تھا۔ اتنے میں ڈی ایس پی شیر سنگھ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا، پتر قادری، اب تیری مادہ کی حال ہے؟ انسپکٹر قادری اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، سر اب تو وہ کافی ٹھیک ہیں، کچھ ہارٹ پرابلم تھی مگر علاج ہو رہا ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر شیر سنگھ نے کہا، بیٹھ جا پتر، ناشتہ کر لا پھر باتیں کریں گے۔ سر ناشتہ میں کر چکا ہوں، آپ حکم کریں، کیسے تکلیف کی؟ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ فوراً ہی ایک سپاہی آ گیا۔ انسپکٹر قادری نے اسے برتن اٹھانے کے لیے کہا اور خود کولر کے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ شیر سنگھ نے اس کو تولیے سے ہاتھ صاف کرتے دیکھ کر کہا، پترو گلو دادا دے قتل دا کی بنیا؟ پتہ لگیا کہ نہیں؟ جب سے شیر سنگھ نے انسپکٹر قادری کے علم و طاقت کے بارے میں جانا تھا، تب سے وہ انسپکٹر قادری کی اور بھی عزت کرنے لگا تھا اور اب اسے پتر کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ انسپکٹر قادری نے جواب دیا، سر ابھی تو ان انسانی چہروں والے ناگوں میں ذہن الجھا ہوا ہے، ان کا کچھ بندوبست کر لوں تو پھر گلو دادا کے کیس کی تفتیش کروں گا۔ آہو پتر، تیری یہ گل ٹھیک ہے، مگر تیرے کولو تو ناگ بھی ڈر دینے۔ سر ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ شیر سنگھ نے کہا، اور نہیں پتر، کل ایس پی صاحب بھی کہہ رہے سی کہ انسپکٹر قادری کولوں بڑا علم ہے، تائیں تے ناگ بھی وہ علاقے وچ نہیں وڑتے۔ انسپکٹر قادری یہ سن کر صرف مسکرا کر رہ گیا کہ اگر ایس پی صاحب کو پتہ لگ جائے کہ یہ ناگ میری ہی کوٹھی سے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پتر قادری کی سوچ رہا ہے؟ تیرا علم کی کہندا ہے؟ سر میں نے ان کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں اور آج ہی ان کے رہنے کی جگہ بھی دیکھا ہوں۔ انسانی چہروں والے ناگ ایک درخت میں لگے رہتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ٹوٹ کر گر جاتے ہیں
اور پھر انسانوں کا شکار شروع کر دیتے ہیں۔ پر وہ بوٹا ہے کتنے؟ نیو دلی کے علاقے میں ہے۔ اور پتر اے گل جے تو کسی اور نو دسے تو کدی وشواس نہیں کرے گا۔ سر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نئی دلی میں نے ایک کوٹھی کرائے پر لی ہے۔ مجھے اپنے علم سے پتہ لگا تھا کہ اس کوٹھی میں کسی جن نے انسانی چہروں والے ناگوں کا پودا لگایا ہے اور وہ ان ناگوں پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسی لیے وہ کوٹھی کرائے پر لے لی تھی تاکہ اس پودے اور اس جن کو ختم کر سکوں، مگر اچانک میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور میں اپنے گھر کلکتے چلا گیا۔ میرے جانے کے 2 دن بعد ہی وہ پودا اس جن نے منتر کے ذریعے ایک تناور درخت میں تبدیل کر لیا اور ان انسانی چہروں والے ناگوں پر حصار قائم کر لیا۔ حصار قائم کر کے اس نے ان پر عمل شروع کر دیا جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ان ناگوں نے اس جن کو ختم کر دیا اور خود آزاد ہو گئے۔ اب وہی ناگ انسانی خون اور گوشت کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اسی لیے انسانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ کہانی انسپکٹر قادری نے اس لیے گڑھی تھی تاکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ناگوں کی جگہ کا پتہ چل جائے اور پولیس ڈپارٹمنٹ یہ شک بھی نہ کرے کہ میرا ان ناگوں سے کوئی تعلق ہے۔ اور سامری کے قلعے سے پودا لانے والی بات اس نے اس لیے نہ بتائی تھی کہ اس طرح میں ہی ملزم ٹھہرا دیا جاؤں گا اور مارے جانے والے تمام لوگوں کا خون میرے سر ڈال دیا جائے گا۔ انسپکٹر قادری کی بات سن کر شیر سنگھ نے پوچھا، پر تیرے علاقے میں وارداتہ کیوں نہیں کر دے؟ انسپکٹر قادری اس سوال پر یکدم گھبرا گیا، مگر دوسری لمحے وہ سنبھل گیا اور اس نے جواب دیا، سر میں نے بڑی مشکل سے اپنے تھانے کی حدود پر ایک حصار قائم کیا ہے اور اسی لیے وہ انسانی چہرے والے ناگ میرے تھانے کی حدود میں داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ آئیں گے اور نہ ہی واردات کریں گے۔ خون اور انہوں ختم کرنے لئے کی سوچیا ہے؟ سر ابھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، اور پتر سوچنا کیے اس درخت نو اگ لا دے، سارے سب خود سڑ ول جان گے۔ نہیں سر، میرے خیال میں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح تو بچ جانے والے ناگ اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو جائیں گے اور سارے شہر میں پھیل کر آفت مچا دیں گے۔ پھر آپ کس کس کو ماریں گے؟ میں آپ کو ایسا کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے پتر، تیری جو مرضی ہو کر، میں چلنا ہوا۔ شیر سنگھ اٹھ کر چلا گیا۔ شیر سنگھ کے جانے کے بعد انسپکٹر قادری سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کا پودا تھا جسے میں سامری کے قلعے سے آزاد کرا لایا ہوں۔ شاید سامری نے اس کو ٹھیک ہی قید کیا تھا۔ اگر 2-4 ایسے پودے اور لگا دیے جائیں تو میرے خیال میں سارے شہر کے لیے کافی ہیں۔ اچانک انسپکٹر قادری کے ذہن میں آیا کہ ان ناگوں کے چہرے انسانوں جیسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بول بھی سکتے ہوں، ان سے بات چیت کر کے دیکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات چیت میری سمجھ میں آ جائے۔ یہ سوچ کے انسپکٹر قادری نے اپنی جیپ نکالی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ پولیس نے اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور بیرونی گیٹ کا تالا توڑ کر گیٹ کھول دیا ہے اور اس درخت پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے اور چھوٹے چھوٹے سانپ آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ دیکھتے وہ آگے بڑھا اور آگ لگانے والے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹانے لگا اور کہنے لگا، ان ناگوں کو مت جلاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ انسپکٹر قادری نے ادھر ادھر دیکھا۔ ڈی ایس پی شیر سنگھ اور تھانہ نیو دلی کے ایس ایچ او موہن داس ایک طرف کھڑے ہنس رہے تھے۔ انسپکٹر قادری ان کی طرف بڑھا اور کہا، سر یہ سب کیا ہے؟ اس طرح تو ناگ اور بھی خطرناک ہو جائیں گے، اور پتر تو چنتا نہ کر، یہ سارے مارے جان گے۔ انسپکٹر قادری پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور غصے سے اس کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک خوش شکل انسان تھا، اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے شیر سنگھ کو یہ بات بتائی ہی کیوں۔ شیر سنگھ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ایک بار آتمال ایک سپاہی کا خون کر کے فرار ہو گیا تھا، مگر آج پھر ایک راز کی بات شیر سنگھ کو بتا کر نقصان اٹھایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درخت کے نیچے بنی سرنگوں میں بھی ناگ موجود ہیں جو مشتعل ہو کر انسانوں کے دشمن بن جائیں گے اور بڑے پیمانے پر انسان مارے جائیں گے۔ شیر سنگھ یا موہن داس کا کیا بگڑے گا؟ یہ لوگ تو صرف نمبر بنانے میں لگے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صبح کے اخباروں میں اپنی تصویریں چھپوا لیں گے، مگر اس کے بعد جو تباہی پھیلے گی اس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکالی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا درخت آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاں جہاں سے درخت جل رہا تھا وہیں سے خون ٹپک رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھلستے ہوئے سانپوں کی سیٹی نما چیخیں عجیب سی دہشت پھیلا رہی تھی۔ ہر طرف انسانی خون اور سانپوں کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی سٹران اٹھ رہی تھی اور وہاں کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ انسپکٹر موہن داس اور شیر سنگھ ایک طرف منہ پر رومال رکھے کھڑے تھے، کئی اخبار والے درخت کی اور ان دونوں کی تصویریں اتار رہے تھے۔ انسپکٹر قادری اپنی جیپ میں بیٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ اس کا دل وہاں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر بے مقصد دلی کی سڑکوں پہ جیپ گھماتا رہا اور پھر تھک کر ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ وہاں بھی اس کا دل نہ لگا، مگر کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے بھی چل دیا۔
اب شام ہو چکی تھی اور وہ واپس اپنی کوٹھی آیا۔ سب لوگ جا چکے تھے، بیرونی گیٹ ویسے ہی بند تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور جیپ اندر کھڑی کر کے گیٹ بند کر دیا اور درخت کا جائزہ لیا۔ درخت تقریباً سارا جل چکا تھا، اس پر مرے ہوئے سانپ لٹکے ہوئے تھے، ہر طرف عجیب سی خاموشی اور دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ مگر انسپکٹر قادری تو خطروں کا کھلاڑی تھا، بدروحوں کا شکاری تھا، اس پر اس دہشت ناک ماحول کا کیا اثر ہونا تھا؟ اس کا دل تو ویسے ہی اداس تھا، وہ شیر سنگھ اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان سانپوں سے بات چیت کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان سانپوں کا مجرم تصور کر رہا تھا۔ درخت کو دیکھ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر لائٹ آن کر دی۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کمرے میں نہ تو اس کا بیڈ ہی تھا اور نہ ہی آتمال کا پنجرا۔ اس نے میز کو غور سے دیکھا جہاں آتمال کا پنجرا رکھا ہوا تھا، مگر وہاں سے پنجرا غائب تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔